نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ، آج سے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ عشرہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے۔ مغفرت کا معنی ہے بخشش۔ گویا اس عشرے میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین موقع ہم سب کو ملا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ لیکن بہترین ہیں وہ لوگ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہوں، شرمسار ہوں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنے رب سے بخشش مانگیں۔ اور اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو رب کو بھی مہربان پائیں گے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمتیں ان پر عام کر دیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الشورى میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم سب لوگوں کے اعمال کا اسے علم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جہاں بھی ہم کرتے ہیں، سب کے سامنے کوئی کام کریں یا چھپ کر کریں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر کوئی جگہ ایسی بھی نہیں کہ جہاں ہم ان گناہوں سمیت اللہ رب العزت سے چھپ جائیں اور ہم اس کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر کے میرے حضور توبہ کر لو، غلطی کو چھوڑ دو، پلٹ آؤ۔ یہی راستہ انسان کے فائدے میں ہے۔ وہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کر لو، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے، ویدخلکم جنات، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو گویا غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی اور اسے جنت کے باغوں کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ اور رمضان یہ تو ہے ہی سراسر اپنے گناہوں کی معافی کا موقع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان کا موقع پا کر بھی پھر گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو ایسا شخص محروم ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم لوگ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا یعنی ممبر کی تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ دینے کے بعد جب آپ ممبر سے اترے تو ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے وہ بات سنی ہے جو کبھی نہیں سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا وہ شخص تباہ ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے پاس آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا علیہ السلام وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کی معافی کا ایک بہترین موقع ہے۔ اگر کوئی شخص
اس موقع کو گنوا دیتا ہے تو وہ شخص سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے والا ہے. اس لیے ہم سب کو اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیکیاں خود بخود دھوتی رہتی ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے, استغفار کرنی چاہیے. اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے. عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. حقیقت میں یہ بات انسان کے فائدے میں ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو اور اسے گناہ کا احساس ہو تو توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے. دن ہو یا رات فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے, پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے, حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. گویا بندوں کی توبہ دن میں بھی قبول ہوتی ہے اور رات میں بھی قبول ہوتی ہے, حتیٰ کہ قیامت آ جائے, کیونکہ قیامت کے آنے پر توبہ قبول نہ ہوگی جب انسان کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے اور وہ اپنا برا انجام دیکھ لے گا. اس وقت پلٹنا کچھ معنی نہیں رکھتا, اس لیے کہ اس وقت تو ہر شخص اپنے گناہوں کو دیکھ کر نادم ہوگا ہی, لیکن وہ وقت تو پھر صرف حسرت و یاس کا وقت ہوگا, ندامت کا وقت ہوگا, توبہ کا وقت نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کا سانس نہیں اکھڑتا. توبہ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے, کیونکہ اگر کوئی شخص گناہ پر اصرار کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے, اپنی غلطی کو غلطی ہی نہ مانے, تو ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے پاک تھے, معصوم تھے, لیکن اس کے باوجود دن میں کئی بار توبہ کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش طلب کرو, بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا تو پھر ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ استغفار گنتے تھے. ایک مجلس میں آپ 100 بار کہتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور, اے میرے رب مجھے بخش دے, میری توبہ قبول فرما, تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے. توبہ نہ صرف یہ کہ انسان کی آخرت کے لیے مفید ہے بلکہ انسان کی دنیا کے لیے بھی سکون کا سبب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے, کوئی زیادتی کا کام ہو جاتا ہے, انسان جب اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ مطمئن زندگی بسر کر سکے, وہ پرسکون رہ سکے. بھلا اپنے محسن کو ناراض کر کے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً رجوع کرنا چاہیے. گناہ سے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. بندہ اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہی پھیلنے لگتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. استغفار دلوں کا زنگ دھو ڈالتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پہ زنگ لگ جاتا ہے, اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے. تو چمکتے دل کے لیے, پرسکون دل کے لیے, ڈپریشن کے علاج کے لیے, غموں کے بوجھ سے نجات کے لیے بہترین نسخہ استغفار کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم اس بوجھ کو لیے رہیں تو یہ دونوں طرح سے ہماری جسمانی اور روحانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, کیونکہ وہ شخص اپنے گناہوں کو محسوس کر رہا تھا. اور ایسے لمحات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں جب اسے اپنے گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے, جب اس کے دل میں اپنی زیادتیوں اور اپنی کوتاہیوں پر ایک تڑپ اٹھتی ہے. ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے. یہی تو اس کی رحمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ یوں کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی,
یا اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت وسیع ہے اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے. اس نے یہ دعا کی تو آپ نے فرمایا اس کو دہراؤ. اس نے دہرایا. آپ نے پھر فرمایا کہ اسے دہراؤ. اس نے دہرایا. پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر مخصوص کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے اور خصوصاً ان کلمات کے ساتھ جو اس کو پسند ہیں، تو انسان کی بخشش کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے. وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. ان میں سے چند ایک، مثلا مختصر ترین کلمہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر اسی طرح سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں. مجھ پر تیری جو نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. میری بخشش کر دے، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام یہ دعا پڑھے گا، اگر وہ اسی دن میں مر جائے یا رات میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ کلمات کچھ زیادہ طویل بھی نہیں، تھوڑی سی کوشش سے انہیں زبانی یاد کیا جا سکتا ہے، اور اگر زبانی یاد نہ ہو سکے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ محض چند عبارتوں کے دہرانے سے بخشش نہیں ہوتی جب تک ہمارا دل اس میں شریک نہیں ہوتا، ہماری نیت اور ارادہ بخشش کا جب تک نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، ہم اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اس کی جنت اور اس کی رحمت میں ہمیں پناہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، پھر عہد کریں کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اس سے بخشش کی دعا کریں. تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بخش دیں گے. استغفار کے یہ کلمات آپ دن میں، رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن خصوصاً اگر قبولیت کے اوقات میں پڑھے جائیں تو زیادہ مؤثر ہیں. مثلاً سحری کے وقت، افطار کے وقت، نمازوں کے بعد، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی، کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ ہر غم اور ہر دکھ سے آزادی کا نسخہ بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، کہ جو شخص استغفار پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے، ہر غم سے نجات کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی دروازہ کھول دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا کرے. ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یقین ہے. زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ہم سب کون ہیں؟ مسلمان. مسلمان کس کس چیز پر ایمان رکھتا ہے؟ آمنت باللہ، پڑھیے ذرا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. کس کس کو یہ آتا ہے؟ سب کو نہیں آتا. اس کو یاد کر لیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان مفصل، یعنی ایمان کا تفصیلی ذکر جس پر ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے کس پر ایمان ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، کہ ہم اللہ کو اپنا خالق، مالک، اپنا رب مانتے ہیں. اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے. اللہ خالقنا وخالق کل شیء، اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے اور ہر چیز کا خالق. جو کچھ زمین آسمان میں ہمیں نظر آتا اور جو نہیں آتا وہ سب کا سب اسی کا پیدا کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر بہت ساری نعمتیں دے کر پیدا کیا اور بہت کچھ ہمارے لیے زمین سے اگایا.
آسمان سے اتارا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اور پھر ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے اور ان کے پاس اپنی ہدایت بھیجی، اپنی کتابیں بھیجی، اور ان کتابوں کو انہوں نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات ان تک پہنچائی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ہدایت بہت اچھی شکل میں، محفوظ شکل میں موجود ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دن مقرر کیا جس میں سب کا رزلٹ اناؤنس ہوگا. کس چیز کا نتیجہ سامنے آئے گا کہ ہم اس دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں. ہم ہر روز جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، فرشتے لکھتے ہیں اس کو دائیں اور بائیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں جو معزز فرشتے ہیں، لکھتے ہیں. ہر روز ہم اگر ایک لفظ بھی کوئی بولتے ہیں تو وہ بھی وہ نہیں چھوڑتے. کیا آپ کو یاد ہے صبح سے اب تک آپ نے کتنی باتیں کر لی اور کس کس ٹاپک پہ کر لی اور کس کس سے کی، بول کر کی یا لکھ کر کی؟ کیونکہ آج کل ہم بہت سی باتیں لکھ کر کرتے ہیں. کہاں جی کہاں لکھتے ہیں؟ ٹائپ کرتے ہیں. کہاں ٹائپ کرتے ہیں؟ موبائل پر، ٹیکسٹ میسجنگ. اب آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر ہم ایک ڈاٹ بھی ڈالتے ہیں نا، ایک نقطہ بھی لکھتے ہیں، وہ بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں. اچھا کرتے ہیں تو دائیں طرف والے لکھتے ہیں، برا کرتے ہیں تو بائیں طرف والے. یہ بات ہمیں بچپن سے ہی بتا دی گئی، لیکن ہم اس پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے، اسی لیے بات کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ تولا جائے گا، یہ سب کچھ گنا جائے گا اور اس پر انعام یا سزا دی جائے گی، تو ہم بہت سوچ سمجھ کے ہر کام کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت بھی بہت اچھی رکھیں اور ہر وقت ہم اس بات کے حریص رہیں کہ ہمیں اچھی باتیں پتہ چلتی رہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ الحمدللہ آپ سب میں بہت شوق ہے، اسی وجہ سے آج آپ یہاں پر اکٹھے ہیں. اسی وجہ سے میں بھی آپ کے پاس آئی ہوں کہ ہم سب مل بیٹھ کر نیکی کرنے کے کچھ طریقے اور سنیں اور ان کو اچھی طرح یاد رکھیں، ان کو تازہ کریں، اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نیکیوں میں دوڑ لگا دیں. کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور اچھا کریں گے تو ہی اچھا سامنے آئے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلاس کے اندر ایک چیز ہے، کچھ پتا ہے کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے کیا ہے؟ پانی ہے نا. یہ اس میں کیسے آ گیا؟ اس میں کیسے پہنچ گیا؟ کیونکہ اس میں پانی ڈالا گیا. اگر اس میں پانی نہ ڈالا جاتا اور مٹی کا تیل ڈال دیا جاتا تو پھر اس گلاس میں کیا ہوتا؟ مٹی کا تیل ہوتا. ایسا ہی ہے نا. اب اگر ہم اس کو پیئیں تو مزے لے کے پی سکتے ہیں، خاص طور پہ جس کو پیاس لگی. اور اگر اس میں مٹی کا تیل ہو تو کیسے پیا جائے گا؟ نہیں پیا جائے گا نا. کتنا مشکل ہوگا. چاہے کتنی بھی پیاس لگی ہو، کیا خیال ہے بہت شدید پیاس لگی ہو اور مٹی کے تیل کا گلاس بھرا ہوا ہو تو ہم کہیں کہ اس کو ہم پی لیں تو ہم نہیں پی سکتے. اب اسی طرح ہم اپنے نامہ اعمال میں جو ڈال رہے ہیں نا وہی کل نکلنا ہے. اگر اس میں ہم صاف ستھرا میٹھا ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں تو کل قیامت کے دن وہی ہمارے سامنے آئے گا. اور اگر ہم اپنے نامہ اعمال میں غلط باتیں ڈال رہے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تانا ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کی بات ہے، جو کچھ ہم کریں گے وہ سارے کا سارا اس میں پڑ جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس وقت ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم وہاں تیل کی جگہ پانی ڈال لیں، اس کو تبدیل کر لیں؟ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکے گا. ہاں، دنیا میں ایک موقع ہے تبدیل کرنے کا اور وہ ہے توبہ استغفار. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھا علم ہو، نیکی کی باتیں ہمیں پتا ہوں، نیکی کے کام کرنے کے طریقے ہمیں پتا ہوں، اور ہم اپنے نامہ اعمال کو اچھی چیزوں کے ساتھ بھرتے جائیں. کیونکہ ہم ایک سفر پر ہیں اور کل کو جب یہ سفر ختم ہوگا تو وہاں ہمیں جو کچھ ہم نے ساتھ رکھا ہوگا وہی کھانے پینے کو اور ہمارے استعمال کرنے کو دے دیا جائے گا کہ یہ تم نے بک کرایا تھا، یہ جمع کرایا تھا، یہ ہے تمہارا. جیسے آپ سفر کرتے ہیں، مثلا جہاز پر جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سامان بک کراتے ہیں، اس پر آپ کو ایک ٹکٹ سا دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیگ ہے، جب آپ اپنی جگہ پر اترے تو جا کے اپنا سامان لے لیں. ہر کوئی اپنے اپنے ٹیگ کے مطابق، اپنے اپنے نمبر کے مطابق اپنا اپنا باکس دیکھ کے اس میں سے اس کو لے لیتا ہے. ہزاروں لوگوں کا سامان پڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کون سا بیگ اٹھاتے ہیں جو آپ کا اپنا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کا بیگ بہت خوبصورت اور آپ کے مجھے تو یہ پسند آ گیا، کیا خیال ہے یہ لے لیتی ہوں میں، اور وہ میرا لے لے گا؟ کیا ایسا تبدیلی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا
وہ ایک بیگ میں بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہر ایک نے اپنا اپنا اٹھانا ہے. اب کسی اور کا عمل اگر ہمارے سے اچھا ہوگا، چاہے ہماری ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیں دے گی؟ وہ نہیں دے گی. اب ہر ایک اپنے اپنے عمل کے ساتھ ہوگا، ہر ایک نے وہی لینا ہے جو اس نے یہاں سے کر کے بھیجا ہوا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے وقت کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اور پوری کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ نیکی کے ہر موقع کو استعمال کریں. تو آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کے اندر نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا. کیونکہ جب شوق آ جاتا ہے نا کسی چیز کے کرنے کا، تو پھر انسان اسے آسانی سے کر لیتا ہے، مشکل بھی ہو تو کر لیتا ہے کیونکہ اس کا شوق ہے. آپ کو کس کام کا شوق ہے؟ کوئی کام بتائیں. کس کس کو پکانے کا شوق ہے؟ حیرت کی بات ہے، خواتین کی مجلس ہے، اتنی بے شمار بیٹھی ہوئی ہیں اور صرف چند ہاتھ کھڑے ہیں، باقیوں کو کوئی شوق نہیں پکانے کا. چلو ٹھیک ہے، اوکے. کیا پکانا آسان کام ہے؟ لیکن کیوں پکا لیتے ہیں آپ؟ اور پکانے میں بھی جس چیز کے پکانے کا شوق ہوتا ہے اس کو جان لگا کے پکاتے ہیں. اچھی سی چیز خریدیں گے، پھر اچھی سی کٹائی کریں گے اس کی، پھر اچھی طرح پورا دھیان رکھیں گے. یہ نہیں کہ رکھ کے چولہے پہ خود کہیں اور چلے جائیں. کس کس کو کپڑا سینے کا شوق ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی آسان ہے کپڑے سینے؟ نہیں. لیکن جن کو شوق ہے ان کے لیے آسان ہے. مشکل بھی ہوتی ہے تو وہ شوق سے اپنا سیتے ہیں. اسی طرح آپ میں سے جس کو جس چیز کا شوق ہے وہ کام خواہ مشکل بھی ہو پھر بھی انسان کرتا، مرتے پڑھتے کر لیتا ہے. تو کیا خیال ہے اگر ہمیں نیکیوں کا شوق لگ جائے تو پھر وہ ہمارے لیے مشکل نہ رہے. تو آئیے آج ہم نیکیوں کا شوق لگائیں. حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک وتعالی قال ان اللہ كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. کس کس کو حدیث سمجھ آ گئی؟ ایک دو. کس کی بات سنائیے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تب آپ دیکھیں کہ ہم سب آپ کی امت ہیں، آپ کی امت، اور ہم سب کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آتی. تو جب آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر اس کے اوپر عمل کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے ترجمہ ہوگا، کوئی بتائے گا، وہ بھی صحیح ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ جو ترجموں کے بغیر ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لیں. کیا جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ ڈائریکٹ بات کریں، یا کسی کو پیغام دے کے بھیج دیتے ہیں، پھر وہ پیغام دے کے آپ کو بھیجتے ہیں، پھر کسی کو کہہ دیتے ہیں، پھر وہ کہہ کے آپ؟ ایسے مزہ آتا ہے یا ڈائریکٹ بات کرنے سے آتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ سب ذہین ہیں، سب بڑے روشن چہرے نظر آ رہے ہیں، آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علم حاصل کرنے میں محنت کریں. اگر کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے بات تو باقیوں کو بھی آ جائے گی، لیکن ہم نے اس کے لیے کبھی پلان نہیں کیا، اس کے لیے وقت نہیں لگایا، اس کے لیے محنت نہیں کی. ہم کہتے بس کام چل رہا ہے نا. نہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں صرف کام چلائے نہیں جاتے، وہاں محنت اور کوشش کی جاتی ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے. وہاں تکلیف اٹھا کے، مشکل اٹھا کے، دن رات لگا کے انسان کام کرتا ہے. اگر ہر روز آپ ایک ایک لفظ بھی سیکھنا شروع کر دیں گے نا، تو اگر اس حدیث کے اندر 100 لفظ ہے، مثلا 100 تو نہیں کم ہے، تو آپ 100 دنوں میں سیکھ جائیں گے. ایک لفظ ایک دن میں سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک جملہ سیکھنے میں ایک دن میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بتائیے ذرا مجھے، کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا وہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا کرنے کے لیے کہا تھا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے، میرا علم زیادہ کر دے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا تھا کہ آپ دعا مانگے اللہ میرا مال زیادہ کر دے، میری اولاد زیادہ کر دے، میری حکومت زیادہ کر دے، میری عمر زیادہ کر دے؟ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ کیا اور زیادہ مانگو، علم زیادہ مانگو. اور ہم علم کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے پھر بعد میں پڑھ لیں گے. اسی لیے نا ہمارے گھر کتابیں ہوتی ہوں بھی تو ہم نہیں کھولتے کیونکہ شوق نہیں. تو جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہا کیا گیا ہے ہم کریں گے کیسے؟ مثلا میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، کرے نا جو میں نے کہا، جو میں چاہتی ہوں وہ کرے. جی نہیں وہ کرے نا جی. جب تک بتائیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا کیا کرے؟ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو میں بتاؤں گی کیسے ہم کیا کریں. تو جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے پتا کرنا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے.
اگر ہم دن رات بھی کہیں اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق دے تو پتہ ہی نہیں نیکی ہے کیا، تو کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کریں کیا. تو آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی، پھر ان کو بیان فرمایا. بس جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بات روایت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکی کہا ہے. اگر ہم سب لوگ کسی کام کو نیکی سمجھ کے کرتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی نہیں لکھا، وہ نیکیوں کی لسٹ میں نہیں ہے، تو وہ نیکی کا کام ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے برائیاں بھی لکھ دی. اب اگر ساری دنیا مل کر کسی کام کو اچھا کہے لیکن وہ اللہ کی نظر میں بری ہے تو وہ حقیقت میں کیا ہے؟ بری. کتنے ہی غلط کام ایسے ہیں جن کو شیطان ہمارے لیے خوشنما بنا کے نیکی بنا دیتا ہے. اب مثلا بدعات ہیں. بدعت وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ نے نہیں کیے، آپ کے زمانے میں نہیں ہوئے. آج کئی لوگ اس طرح کے کچھ کام شروع کر چکے ہیں جو نہ قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، نہ حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، نہ صحابہ نے ان کو کیا ہے، اور وہ ان کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. مثلاً اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد بیٹھ کے اس کو قرآن پڑھ کے دیتے. قرآن مجید میں تو کئی حکم نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، لیکن کتنا زیادہ عام ہے یہ کام. تو جب تک کوئی نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئے اس وقت تک وہ نیکی نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب تک کسی کام کو وہاں برا نہ کہا جائے اس وقت تک کوئی کام برا نہیں ہوتا. کیونکہ بعض اوقات آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اس پر آپ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں. تو کیا ہمیں لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کس سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیسے پوچھیں گے؟ کوئی ٹیلی فون لائن ہے آپ کے پاس؟ قرآن مجید سے پتہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ کریں گے، ان لوگوں سے پوچھیں گے جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں کہ کیا یہ کام نیکی کا ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی، پھر ان کو بیان فرمایا. کہاں؟ قرآن و سنت کے ذریعے. بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ نے کسی اچھے کام کا ارادہ کیا لیکن آپ بیمار ہو گئے، یا آپ سفر پر چلے گئے، آپ نہیں کر سکے، یا آپ دنیا سے ہی چلے گئے. کیونکہ کئی دفعہ انسان کہتا ہے نا کہ اچھا اب میں یہ کام کروں گا، اب میں یہ بھی کروں گا، ایک مسجد بنواؤں گا، ایک مدرسہ بنواؤں گا، اتنے طالب علموں کو پڑھاؤں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، اتنی صدقہ خیرات کروں گا. کئی کام انسان سوچتا ہے لیکن بعض اوقات اس کے فوراً بعد انسان فوت بھی ہو جاتا ہے. اب چاہے اس نے نہیں کیا لیکن اس کی نیت اچھی تھی تو کیا ہوگا؟ نیکی لکھ دی جائے گی اس کے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ مہربانی ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسی جاب ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ کام نہ کریں اور آپ کو تنخواہ مل جائے؟ نہیں. یہ بندہ کہتا تھا میں آپ کے پاس کام کروں گا تو بیچارہ نہیں کر سکا تو چلو میں اس کی جاب لگا دیتا ہوں، میں اس کو تنخواہ دیتا رہتا ہوں. کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی جاب پر فوت ہو جاتا ہے تو 1-2 مہینے یا کچھ کمپنیاں ذرا زیادہ بعد میں بیوی بچوں کو کچھ دیتی ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی تھوڑی دیتی ہیں. اب آپ ذرا سوچئے کہ کس نیکی کا آپ نے ارادہ کیا ہوا، دل میں سوچیے. اگر ابھی تک نہیں سوچا تھا آج سوچ لیجیے کہ میں یہ نیکی کرنا چاہتی ہوں، میں یہ نیکی کروں گی. ہاں جی آپ بتائیے. قرآن مجید پڑھنے کا، تجوید سے یا ناظرہ یا ترجمہ یا کیا پڑھنے کا؟ انشاءاللہ. اور کوئی نیکی اس کے علاوہ، قرآن مجید کے علاوہ کوئی بات کرے؟ جی ان کا ارادہ ہے کہ لکھ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، ان کا شوق ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ یہ حدیثیں یاد کریں گی. باقیوں نے کچھ ارادہ نہیں کیا، وہ کچھ ٹھیک ہے جیسے زندگی گزرتی رہے. آپ بتائیں اسپیسیفک. مثلا آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ میں اپنے پیسوں سے فلاں شخص کو، فلاں غریب بچے کو کپڑے لے کے دوں گی. مثلا یہ ایک نیکی کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سوچتے ہیں. بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، بڑی باتیں تو ساری زندگی چلتی رہتی. کسی ایک نیکی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آپ دیکھیے اس میں، آپ دیکھیے کہ
فمن ہم بحسنۃ، جس نے ارادہ کیا ایک نیکی کا، ایک مثلا میں فلاں غریب خاندان کو راشن دوں گی، فلاں کو کھانا کھلاؤں گی، فلاں کی تعلیم کا خرچہ اٹھاؤں گی مثلا، یا آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ جسمانی طور پر کسی کی مدد یا خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی ارادہ، ٹھیک ہے، تو نیکی کا جب ارادہ کر لیا، مثلا کوئی بیمار ہے آپ کے خاندان میں، کوئی رشتہ دار آپ کا بیمار ہے، تو آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں نے اس کا پتہ کرنے جانا ہے، آج میں جاؤں گی یا کل جاؤں گی انشاءاللہ. پھر کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ خود ہی بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ جا ہی نہیں سکتے. ایسے ہو جاتا ہے نا، کئی دفعہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیا آپ نے اور پکا اور سچا کر لیا اور آپ نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی نیکی لکھ دیتا ہے. ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ نیک کام کرنے کے ارادے کرتے رہنا چاہیے. مثلا آپ کی امی اکیلی ہوتی اور آپ چاہتے ہیں کہ جا کر ان کو وزٹ کریں. آپ سوچتے اچھا میں اس اتوار کو نا اپنی امی کے پاس جاؤں گی مثلا، لیکن آپ کسی وجہ سے مجبوری سے نہیں جا سکتے، آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا آپ بیمار ہیں یا کوئی وجہ ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دل میں ایک حسرت رہتی، کاش میں یہ کام کر سکوں، کاش میں یہ بھی کر لیتی. تو اللہ تعالیٰ اس پر نیکی دے دیتے ہیں آپ کو. کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے بھی نہیں، اگر انہیں کہا جائے تو وہ کہتے نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہونا، ہم کر ہی نہیں سکتے، ارادہ ہی نہیں کرتے. تو کیا کرنا چاہیے؟ نہ نہیں کرنی چاہیے، ارادہ کر لینا چاہیے. جب آپ ارادہ کر لیں گے، نیت کر لیں گے، آپ کے دل میں وہ سچا خیال آئے گا کہ میں انشاءاللہ کروں گی اس کو، تو پھر اگر کسی مجبوری سے نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے لیے لکھ دیں گے. اور اگر کوئی شخص اپنے ارادے پہ عمل کر لیتا ہے، وہ کام کر لیتا ہے، مثلا آپ نے سوچا کسی بیمار کی خبر گیری کرنے جانا ہے، عیادت کرنے جانا ہے، اور آپ وہاں پہنچ گئے، آپ اس کا حال پوچھ آئے، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا. جب مریض کے پاس جاتے تو خوش ہو جاتے نا، کہ ہم ستائیں نہ اس کو بہت باتیں کر کے، لیکن اس کا حال پوچھ کے اس کی خدمت کر کے آئے، وہ اس کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے. تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا، 10 سے لے کر 700، اتنا زیادہ اجر. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، مثلا نہیں کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گی، بہت غصہ آیا آپ کو اور آپ کہتے میں نے اس سے بولنا نہیں، پھر بعد میں آپ کو اللہ کا ڈر لگ جاتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو آپ ارادہ چھوڑ دیتے، اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی کہ اس نے ایک غلط کام کا ارادہ کیا تھا پر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، تو اس پر بھی انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو لگاتے ہیں دو اور اس کو سناتے ہیں یہ اور اس کے ساتھ یہ کریں گے، یا آپ کسی کو کوئی غصے میں بات کہنا چاہتے پھر آپ اپنا منہ روک لیتے ہیں. تو یہ جو نفس کا کنٹرول ہے نا، اس پر بھی آپ کے لیے اجر، اس کے لیے بھی فائدہ ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھو نا یہ بڑا کمزور ہے، اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے سر چڑھ جائیں گے، یعنی وہ غلط کام کر جاتے ہیں. تو ایسے میں بھی انسان صرف اللہ کی خاطر اگر اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر لکھ لیا جاتا ہے. اور اگر اس نے ارادے کے بعد عمل کر لیا، برے کام یا بری بات پر عمل کر لیا، تو اللہ اس کے لیے صرف ایک برائی لکھتا ہے. یہ ریشو ہے، نیکیاں اتنی زیادہ لکھی جاتی ہیں اور برائی بس ایک لکھی جاتی ہے. لیکن اگر انسان دن رات برائیاں کرتا رہے اور اعمال نامہ برائی بھرتا رہے تو قیامت کے دن پھر ظالم کون ہے؟ اپنے اوپر ظلم کس نے کیا کہ اپنے بیگ میں صرف برائیاں ہی ڈالی، اچھائیاں نہیں ڈالی؟ انسان خود ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم سیدھے رستے پر آنے سے کتراتے ہیں اور شیطان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس حدیث کی وضاحت میں کئی آیات اور احادیث اور بھی ہیں. پہلی بات، کوشش کے باوجود نیکی نہ کر سکنا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا اجر اللہ پہ ثابت ہو گیا. کوئی حج کے لیے نکلا ہے، راستے میں فوت ہو گیا ہے، حج نہیں کیا، تو قیامت کے دن وہ کس میں سے اٹھے گا؟ حاجیوں میں سے اٹھے گا، کیونکہ وہ اس راستے پہ چل پڑا تھا. وہ صرف اس کا خیال نہیں تھا بلکہ اس نے ایکشن بھی لے لیا. اسی طرح انسان مسجد جانے کی طرف کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھے، لیکن مسجد نہیں جا سکتا کیونکہ راستے میں ٹریفک بہت تھی یا بارش ہو گئی یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو مسجد تک پہنچ ہی نہیں سکا. اس کو گھر میں ہی راستے میں نماز پڑھنی پڑی. تو اجر کتنا ملے گا مسجد جانے کا؟ بھئی وہ تو گیا ہی نہیں، پھر بھی مسجد جانے کا اجر، جی کیونکہ اس کی نیت ہی جانے کی. اسی طرح اگر آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، پکا ارادہ، اور نیت اور پیسے بھی جمع کر رہے ہیں، یا حج پہ جانے کا ارادہ ہے، لیکن سم ہاؤ آپ کا نام ہی نہیں نکلتا اور آپ نہیں جا سکتے، آپ کو بڑا ہی شوق ہے اور آپ روتے بھی ہیں کبھی کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، مجھے حج پہ بلا، تڑپتے ہیں آپ لیکن جا نہیں سکتے،
تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن جس کے دل میں خیال ہی نہ گزرے کہ اس نے حج کرنا ہے یا یہ اس پر فرض ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی بڑی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. پھر اسی طرح ایک شخص چاہتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، لیکن وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، یا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے اور اس پہ پلسٹر چڑھا ہوا ہے تو اب کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر وقت روتا ہے یا اللہ میں بیٹھ کے کیسے ہر وقت نماز پڑھوں، کھڑے ہو کے پڑھوں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو کھڑے ہو کے پڑھنے کا اجر ہے، کیونکہ جب وہ صحت مند تھا وہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور اب بھی اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. لیکن کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ بغیر کسی وجہ کے بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سارے دنیا کے کام کھڑے ہو کے نماز بیٹھ کے. فرض نماز تو بیٹھ کے ہوتی نہیں، چاہے آپ دیوار کا سہارا لیں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، میکسیمم کوشش کریں کہ کھڑے ہو کے. اور جو نفل نماز ہے اگر وہ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا آدھا ثواب ہے. اگر کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب 100 ہے تو بیٹھ کے پڑھنے کا ثواب 50 ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ تبوک میں کچھ لوگ گئے تھے اور کچھ نہیں جا سکے تھے. کیوں نہیں جا سکے تھے کچھ پتہ؟ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی اور وہ روتے تھے آنسوؤں سے کہ اللہ ہمیں بھی سواری مل جائے، ہم بھی ساتھ جائیں. ہم اب دنیا کے کسی ٹرپ پہ جانے کو تو ضرور شوق سے جائیں گے، لیکن جہاں مشکل کام ہو وہاں جانے سے کتراتے ہیں. وہ سفر اتنا مشکل تھا کہ سخت گرمی کے دن تھے، فصلیں تیار تھی اور 30,000 لوگ کٹھے جا رہے تھے، اور ایک بڑا طویل دور کا سفر تھا جس میں انسان کا نفس نہ مانے جانے کو، لیکن وہ پورا شوق رکھتے تھے کہ نہیں ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے. وہ نہیں پہنچ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے، ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں. ان کو صرف عذر نے روک لیا تھا لیکن ثواب میں وہ شامل ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آج کئی لوگ یہاں آنا چاہتے ہوں، ان کو گھر سے اجازت نہیں ملی، یا ان کے پاس کرایہ نہیں تھا، یا ان کو کوئی گاڑی نہیں ملی، یا راستہ ہی نہیں ملا، تو بھی ان کا اجر لکھ لیا گیا. تو جب انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور مجبوری سے نہ کر پائے تو پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا انشاءاللہ. اسی طرح جو کام آپ خود نہیں کر سکتے آپ کسی اور کو کرنے کا موقع دے دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں، اسے راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کا اجر بھی آپ کو مل جائے گا. مثلا حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو سامان دیا گویا وہ خود غزوے میں شریک ہو گیا، اور جس نے خیر خواہی کے طریقے پر غازی کے پیچھے اس کے گھر بار کی نگرانی کی وہ ایسے ہی جیسے خود غزوے میں شریک ہوا. مثلا ہماری عمر بڑی ہو چکی ہے، اب ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا، ہماری صحت بھی اتنی نہیں، اب آپ کو بہت دیر سے پتا چلا کہ یہ سب قرآن مجید کس طرح پڑھا جاتا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ثواب لینے کے لیے کیا کر سکتے؟ کسی اور بچے کو پڑھا دیں، اس کی فیس دے دیں، اس کے لیے سواری کا بندوبست کر دیں، اس کام میں آپ اپنا حصہ ڈال دیں. آپ خود نہیں کر رہے لیکن اجر آپ کو بھی ساتھ مل رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جو راہ دکھاتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، جو اس راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے. اصل چیز کیا ہے پھر؟ نیکیوں کا شوق ہونا، نیکیوں کا علم ہونا، اور سچے دل سے نیکی کے کام میں حصہ لیتے چلے جانا. پھر اسی طرح بیماری کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ قیام اور تندرستی کی حالت میں کرتا رہتا تھا، سب کچھ لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. ایک نیک نیتی سے تیر بنانے والا، دوسرا تیر چلانے والا، اور تیسرا پھینکنے والا. یعنی ایک کام اگر ایک ٹیم بھی مل کے کرتی ہے نا تو اس میں سے ہر ایک کا حصہ ہو جاتا ہے، ہر ایک کو اجر مل جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ ایک نیکی کا کام کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک اور نیکی پتہ چل جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی بجائے وہ نہ کر لوں. اب آپ کو جو کی اس کا بھی اجر ملا اور جس کا پہلے ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کر سکے اس کا بھی اجر مل جائے گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتیں عام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، وہ موقع پہ موقع دیتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. پھر اس میں ایک آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن جب میں آیا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے کیونکہ وہ اکیلے تھے. تو آپ نے فرمایا واپس جا کر انہیں ہنساؤ، خوش کرو جس طرح تم انہیں رلا کر آئے. یعنی اس کام کا تمہیں نیت کا اجر مل جائے گا اور جو اس سے زیادہ اہم کام ہے تمہارے پاس، کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ دھوپ میں پڑے تو انہیں کوئی چھاؤں میں بٹھانے والا نہیں، انہیں کھانا دینے والا نہیں، کوئی دوائی دینے والا نہیں، تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے ان کو، اور اولاد اور کاموں میں لگی رہتی ہے. تو اس پر کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کا، دین کے کام کا بھی شوق رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت پہلے نمبر پر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کا بھی آپ کو اجر دے گا اور پھر وہ نیکی کا کام کرنے کا بھی اجر دے گا.
لیکن ہاں اگر ماں باپ کے پاس کوئی اور ہے یا وہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہیں تو پھر آپ اگر دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کا اجر دے گا، اور ماں باپ کے ساتھ جو اور کوئی نیکی آپ کر رہے ہیں اس کا بھی اجر دے گا. بعض اوقات ہم ماں باپ کو جسمانی خدمت نہیں دے سکتے لیکن ہم ان کی مال کے ساتھ خدمت کر دیتے ہیں، یا ہم کوئی نیک کام میں لگے ہوتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں جو آگے ان کے کام آئے گا تو وہ ان کو ثواب ملے گا. تو نیت انسان کو ہر نیکی کی کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ جس کا بھی موقع عطا کر دے. اسی طرح جو شخص تہجد کی نیت کر لے لیکن اتنی نیند آ جائے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے، جب اٹھے تو فجر ہو چکی ہو، تو اس شخص کو کس چیز کا ثواب مل جائے گا؟ تہجد پڑھنے کا. اور اس کی نیند اس کے لیے اس کے رب کی جانب سے صدقہ ہوگی.